جی اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اس رکوع میں کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح رزق کا بندوبست کیا ہوا ہے، کس طرح نعمتوں کو فراہم کیا ہوا ہے، اور اس کا جو آغاز ہے وہ اس جملے سے ہوا ہے کہ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں سبق ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو جو اللہ نے شعور دیا ہے وہ یہ کہ وہ اشیاء واقعات کو دیکھ کر اس کا مقصد اور اس کا ہدف اور اس کے سبب کو متعین کرے۔ یعنی انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس طرح نہیں بنائی گئی کہ وہ جیسے ہم تصور کرتے ہیں کہ حیوانات کی زندگی ہے، کہ جو زندگی کا سائیکل ہے اس کو چلاتے رہے، کھایا پیا، اگلی نسل پیدا کی اور مر گئے، اور اپنا جو ایک ٹول کے طور پر اس زمین پر جو زندگی کا تسلسل ہے اس کو قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کیا اور فنا ہو گئے۔ تو انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اب ہمیں ویسے نہیں معلوم، یہ تو ایسے ہی ہم قیاساً یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حیوانات کی زندگی اس طرح کی ہے۔ ممکن ہے ان کے ہاں بھی کچھ شعور کی طرح کی کوئی چیز ان کے ہاں بھی ہو اور وہاں بھی کچھ فیصلے ہوتے ہوں، اور یا ان کا کوئی تو ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ ہمارا ابھی حیوانات سے کوئی چونکہ ربط پیدا نہیں ہوا، اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے ہاں۔ تو قرآن مجید میں ایک آدھ اشارہ اس طرح کا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، بات اس سے آگے کی ہے۔ جیسے ہدہد کا مکالمہ ہے، اس نے جس طرح آ کے تنقید کی ہے وہاں کے سبا کی قوم اور اس کے فریقے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ غلام احمد پرویز جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہدہد جو ہے کوئی پرندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بندے کا نام تھا ہدہد۔ اور اسی طرح نملہ کی جو بات ہے اس کو بھی اس نے کہا کہ وہ بادشاہ یعنی شہزادی ہے یا ملکہ ہے اس کا نام۔ تو وجہ کیا ہے کہ وہ بہت ہی باشعور ہونے والی باتیں ہیں جو کوئی باشعور ہستی ہی کر سکتی ہے۔ تو جو شعور ہے وہ اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیکھیں، نعمتوں کو دیکھیں، ان کے بننے وجود میں آنے کے عمل کو دیکھیں، تو ہم یہ اس پر بھی پہنچیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس پر بھی پہنچیں کہ ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیا بنے گا، اس پر بھی پہنچیں کہ ہم اس کو کس انجام تک پہنچنا چاہیے، اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے۔ یہ سب جو حاصلات ہیں ہمیں اس سے حاصل ہونے چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے سبق ہے تمہارے پاس جو جانور ہیں ان میں۔
تو وہ اس میں نمایاں کس چیز کو کیا؟ دودھ کی پیدائش کو. نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم، کہ ہر جانور جو ہے وہ جب کھانا کھاتا ہے تو وہ دو چیزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا کھانا اس کے اندر جاتا ہے تو جب وہ ہضم ہوتا ہے تو ایک طرف اس کے پیٹ میں گوبر پیدا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اس میں سے طاقت یا خوراک جو ہے اس کے اجزاء نکل کر خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو دونوں چیزیں، دونوں کا ذکر کیا من بین فرث و دم، کہ جو جانور ہے اس کے اندر چارا جاتا ہے، سبزہ جاتا ہے، لیکن وہ دو چیزوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. ایک طرف اس میں سے خون بن جاتا ہے اور دوسری طرف اس میں سے جو اس کا زائد حصے ہیں وہ اس کا فضلہ بن جاتے ہیں، اس کا گوبر بن جاتے ہیں. اور جو اس کی مادہ ہے اس جانور کی، اس کے ہاں ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے اور وہ ہے دودھ. اور دودھ جو ہے وہ بھی اس میں نہ خون کی کوئی علائش ہے نہ گوبر کی کوئی علائش ہے، یعنی وہ ان دونوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے. تو ایک با حکمت عمل ہے، ایک پلاننگ ہے، ایک بڑا واقعہ ہے جو ہوتا ہے کہ ایک جانور نے کھائے ہیں، پتے کھائے ہیں، چارہ کھایا ہے، سبزہ کھایا ہے، وہ اس کے وجود میں گیا ہے اور اس میں وجود میں جانے کے بعد اس سے تین چیزیں بن گئی. ایک خون بن گیا ہے، ایک گوبر یا فضلہ بن گیا ہے اور تیسری چیز دودھ بن گیا ہے. اور دودھ جو ہے اس کا رنگ روپ بالکل مختلف ہے، جو گوبر ہے اس کا رنگ روپ بالکل مختلف ہے، جو خون ہے اس کا رنگ روپ بالکل مختلف ہے، اس کے اجزاء بالکل مختلف ہیں، اس کے اجزاء بالکل مختلف ہیں، اس کے اجزاء بالکل مختلف ہیں. تو یہ جو اتنا پیچیدہ نظام ہے جو چل رہا ہے اور اس کو دکھایا جا رہا ہے، قرآن مجید کا جو استدلال ہے تمام حقائق کے بارے میں. تین بڑی حقیقتیں ہیں. ایک بڑی حقیقت ہے خدا کا ہونا، ایک بڑی حقیقت ہے یوم عدل کا ہونا، ایک بڑی حقیقت ہے انسان کا اخلاقی شعور والا ہونا. ان تینوں چیزوں کے لیے جو قرآن مجید کا استدلال ہے وہ ایک ہی نقطے پر کھڑا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کائنات، اس میں چلنے والا نظام، اس میں جو اصول و قواعد چل رہے ہیں، اس میں جو نتائج نکل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ الٹپ نہیں ہے، بے معنی نہیں ہے، آپ سے آپ ہونے والا نہیں ہے. اس کے پیچھے کسی کا ارادہ، کسی کا حکم، کسی کا فیصلہ شامل ہے. تو مثال کے طور پر ہم اتنے واضح ہیں کہ کسی جگہ پہ اگر چیزیں بکھری ہوئی پڑی ہیں تو وہاں ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ یہ کس نے کیا ہے. ہمارے گھر میں بکھری ہوئی پڑی ہو تو ہمیں فوراً ذہن میں آئے گا، کیونکہ ہم منظم گھر چھوڑ کے گئے تھے تو ہمیں آئے تو پتہ چلا کہ یہاں تو چیزیں بکھری ہوئی ہیں. کوئی چیز کہیں پڑی ہے تو ہم کہتے ہیں کون آیا تھا، کیا ہوا ہے، یہاں کوئی لڑائی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، بچے کھیلتے رہے ہیں، کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے. تو لیکن اگر کوئی منظم چیز پڑی ہو، یعنی کہیں، ابھی میں آیا ہوں وہ سیالکوٹ والی موٹر وے سے، تو یہ علاقے سارے میں کھیت ہی کھیت ہے، تو بیچ میں کہیں کہیں کوئی 4 گھر کا 10 گھر نظر آتے ہیں. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ دیکھ کے کہوں کہ اچھا یہ خود بخود بن گیا. اس طرح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں اتنا واضح ہوں کہ میں فوراً کہوں گا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، یہاں کسی نے کوئی گھر بنایا. کھنڈر بھی بڑے ہیں تو اس کو بھی میں دیکھ کے کہوں گا کہ اچھا معلوم کرنا چاہیے کہ یہاں کب آبادی گئی ہے جو یہ کھنڈر وہاں یہاں موجود ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو شعور ہے وہ اسی طرح چیزوں کو دیکھتا ہے اور یقین کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کسی ارادے کے تحت ہونے والا عمل ہے اور یہ غیر ارادے کے تحت ہونے والا عمل ہے. تو قرآن مجید یہ ساری باتیں اس لیے بیان کرتا ہے، اس کو نمایاں کرتا ہے کہ یہ واضح کرے کہ اس کے پیچھے کسی کا ارادہ موجود ہے، کسی کا فیصلہ موجود ہے، کسی کی پلاننگ موجود ہے. یہ اس کی گواہی ہے. تو یہ جو کہا کہ اِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تو یہ اس لیے کہا کہ یہ جو سارے کا سارا یہ جو دودھ بننے کا عمل ہے، اور دودھ عربوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم، ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے، لیکن ان کی تو خوراک ہی جانوروں سے جو وابستہ خوراک ہے اس میں دودھ ہے، اس کا گوشت ہے، اور وہ چیزیں جو وہ استعمال کرتے ہیں. تو سادہ وہ ہے
کلچر ان کا. تو نسخی کم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطون، جو ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے، من بین فرث و دمن، خون اور گوبر کے بیچ میں سے، لبنن خالصاً، خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے موزوں. تو مطلب یہ کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ کام کسی ایسی ہستی کا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ صلاحیت، قدرت، حکمت رکھنے والی. اسی طرح کھجور کے پھل، انگور کے پھل، کہا کہ تتخذون منہ سکرا و رزقا حسنا. اچھا، یہ جو قرآن مجید نے جملہ بنایا ہے یہ بڑا بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دو چیزیں تم حاصل اس سے کرتے ہو، نشہ آور چیزیں بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی. تو اگر منہ سکرا و رزقا اگر یوں آتا اور رزقن کے ساتھ حسن کی صفت میں آتی تو سکرن کی بھی مدح ہو جاتی اور وہ بھی اچھا عمل قرار پا جاتا. اس لیے قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو واضح تھا کہ اس کو واضح کرنا ہے کہ سکرن رزق حسن نہیں ہے. تم بناتے تو ہو لیکن وہ رزق حسن نہیں ہے. رزق حسن ان کا سادہ طریقے سے کھانا ہے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کھجور سے بھی بنایا جاتا تھا نشہ آور مشروبات بنائے جاتے تھے اور انگور سے بھی بنائے جاتے تھے. دونوں کو حوالہ چونکہ آیا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. عقل والوں کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو عبرت حاصل کرنے کا ذہن رکھتے ہیں. اگر عبرت حاصل کرنے کا ذہن نہ ہو تو پھر کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلتا، کسی چیز کا بھی نتیجہ نہیں نکلتا. وہ یہ جملہ جو ہے وہ کیونکہ میری فیملی میں ہماری ایک کزن نے بولا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ والدین کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ ان کو پالتے پوستے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ایک جملے سے سب ہو گیا کہ اپنے واسطے کیتا ہے سارے واسطے کیتا ہے، یعنی وہ سارے جو ہے وہ ایک جملے سے اس کا بیڑا غرق ہو ساری بات کا. تو لیکن اگر کوئی اپنے صحیح صالح شعور سے دیکھے تو اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، اس کے اندر ادب پیدا ہوگا، اس کے اندر خدمت پیدا ہوگی کہ میرے والدین نے میرے لیے یہ کچھ کیا ہے. تو اسی طرح فطرت کے ساتھ بھی میں تو اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں کہ والدین اور اولاد کا جو ریلیشن شپ ہے یہ اگر صحیح خطوط پر ہو تو لازماً یہ بندہ خدا کے ساتھ بھی صحیح اصول پر جڑے گا. اور اگر یہاں وہ صحیح خطوط پر نہیں جڑا ہوا وہ خدا کے ساتھ بھی نہیں جڑ سکتا. کیونکہ یہ جو مجھے ریلیٹ کیسے کرنا ہے یہ مجھے سکھاتے ہی والدین. اگر والدین موجود نہ ہوں تو میں سیکھ ہی نہیں سکتا کہ مجھے اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، ان کا کہنا کیسے ماننا ہے، ان کی خدمت کیسے کرنی ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے. تو یہی چیز ہے جو پھر آگے بڑھتی ہیں تو پھر خدا کے ساتھ ریلیشن شپ میں بھی میرے کام آتی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اسی طرح جس طرح کا یہ بڑا واقعہ ہے کہ ایک جانور جو چارہ کھاتا ہے، سبزہ کھاتا ہے، وہ بہترین مشروب اس کے پیٹ سے پیدا ہو جاتا ہے اور وہ سفید مشروب ہے جو بڑا موزوں ہے پینے والوں کے لیے. اسی طرح کا ایک واقعہ شہد کی پیدائش ہے، اب اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اوحا ربک الی النحل، ہم نے شہد کی مکھی کو، اس نے شہد کی مکھی کو وحی کی تیرے رب نے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا عمل ہو رہا ہے، جو گائے اور بھینس اور بکری دودھ پیدا کر رہی ہے اور یہ جو شہد کی مکھی شہد پیدا کر رہی ہے، اس سارے کے پیچھے حکم ہے ایک خدا کا. اوحا، اس نے وحی کی، یعنی اس نے یہ سارا نظام طے کیا ہے اس کو. اور یہ جو اوحا کا لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے حکم سے، میرے فیصلے سے یہ سب کچھ وجود میں آیا ہے.
کہ کیا اس کو کہا کہ تم گھر بناؤ اپنے پہاڑوں میں، درختوں پر، اور جو لوگ چھتیں ڈالتے ہیں ان کے اندر۔ یہ شہد کی مکھی اور بھی ہیں، یہ تو قرآن مجید نے 3 کا ذکر کیا، اور بھی ہیں، یعنی مختلف علاقوں میں یہ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ وہاں کے انوائرمنٹ کے حساب سے وہ بناتی ہیں، کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں عربوں میں، پہاڑ پائے جاتے ہیں تو پہاڑوں میں بھی وہ پتھروں کے اندر شہد کا چھتا لگ جاتا ہے، اسی طرح درختوں پر شہد کے چھتے لگ جاتے ہیں، اسی طرح جو جھونپڑیاں ڈالی ہوتی ہیں چھتیں ڈال کے ان کے اندر بھی شہد کی مکھیاں جو ہے وہ چھتیں بنا دیتی ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں پاک پتن میں، ہمارا برآمدہ تھا پاک پتن میں، تو وہ اس کے اوپر جالیاں لگی ہوئی، روشن دان، پرانے زمانوں میں گھروں میں بہت روشن دانوں کا رواج ہوتا تھا، تو جو برآمدے کے روشن دانوں میں شہد کی چھت لگا ہوتا، تو جہاں بھی ان کو جو بھی انوائرمنٹ ایسا ملے گا جہاں وہ محفوظ سمجھتی ہیں اپنے آپ چھتا بنا رہے، تو کہا کہ ہم نے وحی کی اس کو کہ تو اپنے گھر بنا پہاڑوں میں، درختوں پر اور چھتوں میں، ثم کلی من کل الثمرات، پھر اس کو کہا کہ ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ، پھلوں میں سے بھی کھاتی ہے، پھولوں میں سے بھی کھاتی ہے، تو وہ یعنی جہاں بھی اس کو میٹھا محسوس ہوگا اس کے اپنے اس کو فصلوں کی سبل رب کا ذللا، اور یہ ظاہر ہے یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے اس میں وہ مختلف راستے بناتی ہے، اور اس میں بہت حیران کن چیزیں ہیں، چیونٹیوں پر جو کام ہوا ہے، شہد کی مکھیوں پر کام ہوا ہے، اس کی رفتار کتنی ہے، اس کو کتنا ٹائم لیتی ہے، اور وہ جاتی کیسے ہے اور آتی کیسے ہے، وہ سارا بہت پیچیدہ ان کا نظام ہے۔ اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا کہ ہم نے اس کو کہا کہ تم چلو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے راستوں پر اپنی فرما برداری کے ساتھ چلو، اس کے اوپر جھکے ہوئے، ذلل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو راستے ہیں وہ بچھے ہوئے ہیں تمہارے لیے، ان کے اوپر تم چلو۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، نکلتا ہے اس کے پیٹوں میں سے پینے والا مشروب جس کے طرح طرح کے رنگ ہیں، مختلف یعنی ایک دوسرے سے الگ الگ رنگ ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو 2-3 رنگوں کا شہد ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی مختلف رنگوں کے شہد دنیا میں پائے جاتے ہیں، مختلف الوان، فیہا شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ مطلب وہی ہے کہ یہ جو سارا نظام ہے، یہ اس کی جو پیچیدگی اور اس کا جو حسن ہے اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ایک حقیقت کو واضح کرتے ہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی کا ارادہ، کسی کا حکم اور کسی کی صنعت، کسی کی کاریگری وہ نظر آتی ہے، اور اس سے تمہیں اس کے ساتھ جڑنا ہے، اس کو اصل نہیں بنانا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری ساری جو تگ و دو ہے اور جو ہماری ساری جو مصروفیات ہیں وہ ان سے لطف اندوز ہونے تک محدود ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس میں عبرت ہے، اس میں ایک سبق ہے تمہارے لیے، تم نے وہ حاصل کرنا ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اب انسانوں پر پہلے مثال لی دودھ کے پیدا ہونے کی، پھر مثال لی شہد کے پیدا ہونے کی، پھر اب انسانوں کی زندگی پر اس کو بھی مثال کے طور پر لیا۔ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، ثم یتوفاکم، وہی تمہیں وفات دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جن کو اللہ لے جاتا ہے اس عمر کی طرف کہ جس میں جو سب سے یعنی کوالٹی کے اعتبار سے بڑی
ناقص عمر ہے کہ تم جاننے کے بعد کوئی چیز نہ جانو. ان اللہ علیم قدیر، اللہ جانتا بھی ہے اور قدرت رکھنے والا ہے. اس میں کیا نقطہ ہے؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تمہارا علم ہے، یہ جو تمہاری صلاحیتیں ہیں، یہ خدا کا عطیہ ہے. یعنی میں جب جوان ہوں تو میں طاقتور ہوں، باصلاحیت ہوں، بڑے بڑے فیصلے کرتا ہوں، بڑے بڑے اقدامات کرتا ہوں، کاروبار کے، لین دین کے، لڑائیوں کے، جنگوں کے، بڑی بڑی فتوحات اور بڑی بڑی سلطنتیں قائم کریں. لیکن یہی انسان اس عمر کو پہنچ جاتا ہے جب وہ کسی کام کے لائق نہیں جاتا، کسی کام کے قابل نہیں جاتا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کا نہیں تھا، یہ کسی کا تھا، کسی کا دیا ہوا تھا. اس نے دیا تھا، تم استعمال کر رہے تھے. اس نے چھین لیا، تم بچا نہیں سکے. یعنی جو بڑھاپا ہے وہ کیا ہے؟ میں زیادہ سے زیادہ جو میں نے اچیو کیا وہ کیا ہے کہ میں کچھ ڈیلے کر لیتا ہوں. یہ وہ ہے نا، ہم نے ورزش کرتے ہیں، میں واکنگ کرتا ہوں، میں بڑی ڈائٹ سنبھال کے کھاتا ہوں. تو پھر ہوگا کیا؟ سوائے اس کے کہ بظاہر لگ رہا ہے مجھے جو 2-4 سال میں نے اس کو لیٹ کر لیا، بالآخر یہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر زندہ رہا کوئی آدمی اس عمر تک پہنچ گیا تو وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں انہوں نے کم ہو جانا ہے، اس کا جو شعور ہے اس نے بھی کم ہو جانا ہے. یعنی ایسی بالکل بچوں والی، معصوم بچوں والی ذہن کی حالت ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر کسی کی عنایت تھی، نہ تمہاری کمائی تھی، نہ تم اس کے مالک تھے. جو مالک تھا، جس نے دیا تھا، اس نے چھین لیا. تو بنیادی طور پر یہ جو رکوع ہے اس میں جو نقطہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ یہ کائنات، تمہارا وجود تمہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اس کے مالک کے فیصلے، اس کے ارادے اور اس کے حکم پر چلنے والا نظام ہے. لہذا اس کی طرف بڑھو، نہ کہ ان کے اسیر ہو کر رہنے. آخر دعوانا الحمدللہ.